بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے جھوٹ بولے وفاقی وزراء نے کہ جی وہ GSP+ سٹیٹس پاکستان کا ختم کرانے کے لیے کہا ہے انہوں نے، اور پھر ان کی انڈین لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ PTI نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، اگرچہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں پر تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حکومت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ ججز نہیں ہیں، وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو ماسٹر ان کو کہتا ہے اپنے مانیٹر اور ماسٹر کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ دوسرا، اگلے 2-3 دنوں میں عمران خان کی جو ان کے لیے جو رہائی ہے، اور وہ جو عمران خان موومنٹ کا نام ہے رہائی موومنٹ، اس کے حوالے سے اہم اعلانات متوقع ہیں۔ اور اب PTI نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اور وہ آخری وقت تک اب لڑیں گے۔ حکومت بھی آگے سے اس طرح کے بیان دے رہی ہے۔ وہ فیصل کریم کنڈی نے آج کہا ہے کہ کہاں ہیں، ذرا سوابی سے آگے آ کے ہمیں دکھائیں تو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہیڈ آن ہونے والا ہے PTI اور حکومت کے بیچ۔ اچھا، یہ جو حکومت ہے یہ کھڑی ہے امریکہ کے سہارے پر۔ عمران خان کی حکومت بھی امریکہ نے ختم کرائی تھی، سب پتہ ہے۔ سائفر کیا تھا اس وقت، جنرل باجوہ کا رول کیا تھا، باقی کیا رول تھا، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ تو جو اس وقت اس حکومت کے ابو جان ہیں وہ امریکہ ہیں، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ابو جان خود پھنس گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کو تفصیلات دیتا ہوں۔ جو اس وقت ایران کے ساتھ جنگ ہے، اس میں آج تازہ ترین تو یہ ہے کہ آج پرنس سلطان ایئر بیس تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے ریاض سے، وہاں پر ایرانی بیلسٹک میزائلز کا حملہ ہوا ہے، اور 15 جو امریکی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور بیس پر بھی حملہ ہوا ہے، اور اس میں کئی ری فیولنگ کرنے والے جو ان کے جہاز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں امریکہ کے۔ اچھا، جس طرح پاکستانی میڈیا عمران خان کی کوئی بات نہیں بتاتا نا، اس طرح امریکی میڈیا بھی بہت کم بتا رہا ہے جو ایران امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہاں پر بھی نیشنل سیکورٹی اور یہ سارا، کیونکہ گینگ سارا ایک ہی ہے، جمہوریت کے نام پر ملما کاری، جھوٹ، اور جو امریکہ کے اندر پاپولر سینٹیمنٹ ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن امریکی میڈیا مجبور ہے، کیونکہ وہاں پر ٹرمپ نے کہا ہے FCC کے ذریعے کہ جناب میں بند کروا دوں گا چینل آپ کے۔ تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ آتا ہے ادھر تو بھائی ٹکرز بھی لکھے ہوئے آتے ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ خبر چلانی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ خبر چلانی ہے، اور بس ستہ خیران دی خبر ہی چلانی ہے۔ تو یہ ایک ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا یہ خاصی اس وقت مماثلت ہے اس حوالے سے۔ لیکن ابو جان پریشانی میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس میں پہلی دفعہ امریکی صدر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ جو ان کا بحری جہاز تھا سب سے بڑا، جسے ابراہم لنکن کہتے ہیں، کہ وہاں پر حملہ ہوا، اور اتنا حملہ ہوا کہ 17 اطراف سے ایران نے حملہ کیا، اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر ڈیک پہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جو کمانڈر ہے اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا، وہ ایک جگہ پہ وہ بیان کر رہا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ خبریں بھی آئی تھیں کہ یہ اس جو بحری بیڑا ہے اس کو وہاں سے پھر واپس ہٹا لیا گیا، اور وہ اتنا یہ زبردست بڑا شپ ہے کہ ایوری 32 سیکنڈ اس میں جہاز لینڈ کرتا ہے، اور اس وقت بھی یہ ہو رہی تھی سب کچھ۔ تو یہ ذرا سن لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was over. اچھا، اب ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ مان رہے ہیں کہ ہم پر حملے ہوئے۔ دوسرا، تنہا انہوں نے چھوڑ دیا، پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا۔ نیٹو کے بارے میں کہ نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا اور ہمیں بڑی پریشانی ہوئی نیٹو نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعتراف کہ جنگ میں ہمیں
شکست ہو رہی ہے. جنگ میں ایسا کچھ ہوا ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. ایران نے ایسی طاقت دکھائی ہے جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی. یہ ذرا سن لیے, یہ بھی ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سن لیں. Taking on Iran, I never considered it very risky, but war is always risk. You know, a lot of strange things happen in war that are very bad, but I didn't consider it. I know how great we're the greatest military by far. Anywhere there was nobody close. I didn't think there was a big risk, but there's always surprises with war. They can be very bad surprises. I mean, wars are lost that should be won. Many wars are lost. You think a country is going to wipe somebody out and they end up getting wiped out themselves. So it's always risky. کہ وہ جنگ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھی بری ہو سکتی ہے چیز, ہماری بیسٹ آرمی ہے, لیکن بہرحال ایک چیز جو ہے وہ بری ہوئی, اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور بڑا میں حیران ہوا. اور لیکن اب اگر نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر جب نیٹو کو اگر ضرورت پڑے گی کل تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. سنیے. But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be, do we? اب یہ صرف نیٹو کی بات نہیں ہے, یعنی شکست بھی مان رہا ہے اپنی اور کہہ رہا ہے کہ نیٹو نے بھی چھوڑ دیا. پھر آسٹریلیا کہ جی آسٹریلیا نے ہمیں چھوڑ دیا, اور آئی واز شاکڈ, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا ایک پریشانی ہوئی کہ آسٹریلیا ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے. سنیے ذرا. Australia too. Australia was not great. I was a little surprised by Australia. We never really had very much support. اچھا, اب یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایویڈنس دے رہا ہوں کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے. ایویڈنس دے رہا ہوں کہ ایران نے جس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ صرف $8 بلین ہے, اور امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ کتنے ٹریلین سے زیادہ ہے, کہ ان کو انہوں نے کس طریقے سے اس وقت پریشانی اور ہزیمت کا اور شکست کا کو سامنا کر رہا ہے امریکہ. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. ان کا اپنا اعتراف کہ جی بالکل بری چیزیں ہوئیں, ان کا اپنا اعتراف کہ الائز ہمیں چھوڑ گئے ہیں, ان کا. اچھا, اب اس میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. G7 کنٹریز میں وہاں پہ مارکو روبیو پہنچے ہیں, امریکہ کے وزیر خارجہ, اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ ہماری مدد کریں. لیکن جس طرح برطانیہ نے انکار کیا, برطانیہ نے کہا کہ جی ہم نہیں آئیں گے آپ کی اس جنگ میں, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو یہ انہوں نے آسٹریلیا نے بھی ان کو انکار کر دیا. اور اس بات کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ I again reiterate that there is no request being made to Australia that has not been agreed to. President Trump is up to him to explain his comments, but of course I make the point as well that Australia wasn't consulted before this action was undertaken, and I respect that. That's a matter for the United States. اب یہ امریکہ آسٹریلیا سے محروم ہے, اس وقت نیٹو سے محروم ہے, برطانیہ سے محروم ہے. G7 کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مارکو روبیو گئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں اسٹریٹ آف ہورمز میں. اور اپنی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے اس بات کو, انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اندیا دیا ہے کہ ہمارا جو امریکی آپریشن ہے اس کے نتیجے میں ایران کے اندر حکومت تبدیل نہیں ہونے والی, رجیم چینج نہیں ہوگی, اور اسٹیٹ آف ہورمز جو ہے اس کا کنٹرول بھی اس جنگ کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس رہے گا. یعنی جو دو گول انہوں نے اپنے بنائے تھے کہ جی ہم رجیم چینج کریں گے اور اس خطے میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, وہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ ناکام کون ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ابو جان, جن کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہیں, جن کی, کیونکہ ابو جان نے کہا تو حکومت تبدیل ہوئی عمران خان کی. ابو جان کے کہنے پر ہی عمران خان اس وقت جیل میں ہیں, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, ان کا جو ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے, یعنی وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے تو آپ جائیں, آپ ایران میں چلے جائیں, آپ ایران جا کے رہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ دیکھیں, اب پی ٹی آئی اس وقت, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ
یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب سہیل آفریدی کا اس کے پاس قیادت ہے پارٹی کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے اناملیز ہیں. ظاہر ہے یار, جب آپ کے سامنے گن بردار آ جائیں, بندوقیں لے کے ٹھا ٹھا سر عام گولیاں مارے, لوگوں کو قتل کر دیں, تو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے, جس کی طاقت پر, جس کی شے پر تھوڑ کرتے تھے, وہ تو ابو جان ہی بیچارے اس وقت رو رہے ہیں, دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں اور دنیا مدد نہیں دے رہی. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج جو حملے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی, اسی طرح وہ اس کو ڈسپلے کر رہا ہے. بلکہ اسرائیل پریشان ہے کیونکہ وہ جو کلسٹر بومنگ ہوتی ہے اوپر سے, وہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ایریا ہے جس پہ وہ جا کے گرتے ہیں, اور وہ جو آئرن ڈوم ہے وہ فیل ہو گیا, وہ اس کو نہیں روک پا رہا. اور اس میں ایک اور ڈائمنشن اب آئی ہے, وہ کیا ہے کہ جو ہوتھی قبائل ہیں انہوں نے یمن سے اسرائیل پر حملہ شروع کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے مارے ہیں, جس سے کچھ ہلاکتوں کی اور نقصان کی بھی اطلاع آئی ہے. اب اسرائیلی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تقریباً 90% ہم نے انٹرسیپٹ کر لی ہیں, لیکن 10% جو میزائل ہیں وہ آ کے گرے ہیں. حالانکہ فگر اس سے تھوڑا زیادہ ہے, لیکن بہرحال وہ مانگ رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اپنے میڈیا کی ہپوکریسی دکھاتا ہوں. ایک کلپ چل رہا ہے جس میں ایک اسرائیلی جو سابق مشیر ہے, وزیر ہے, وہ مشاہد حسین صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اور کلپ اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ جی مشاہد حسین صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور اسرائیلی کو ناک آؤٹ کر دیا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کے وزراء, اسرائیل کے سیاستدان آپ کے نیشنل ٹی وی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ یاد رکھیں, عمران خان کی فوٹو نہیں آ سکتی, عمران خان کی آواز نہیں آ سکتی, اسرائیلیوں کی آواز آ سکتی ہے. اور اس میں ماشاءاللہ آگے بڑھ کے جو کام کر رہے ہیں وہ جیو ٹی وی والے کر رہے ہیں. کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں اس نے کیا سنا مراسی نے کہ اے چادر دا ہن کوئی ذکر نہیں, اے دھوتی جڑی ہے نا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کی دی ہے. تو آپ کو خود یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو بظاہر کلپ دکھایا جا رہا ہے کہ کمال کر دیا مشاہد حسین نے, پرخچے اڑا دیے اسرائیلی سفیر کے. اصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی سفیر نہیں, جو ان کا مشیر ہے, کہ اسرائیلی پولیٹیشنز کو اب باقاعدہ طور پر پاکستانی ٹی وی چینلز کی اسکرینوں کی زینت بنایا جائے گا, عمران خان نہیں. اور میں پوچھتا ہوں اس حافظ نعیم الرحمان سے جو اس قدر منافق ہے کہ آ کے تقریریں کرتا ہے ان کے خلاف, عمران خان کے خلاف, خود کہاں کھڑے ہو تم, کہاں ہو تم خود, نکلو نا, آؤ. جس وقت بھی کوئی تحریک کا اناؤنس ہوتا ہے تو یہ اپنے جلسے کا اعلان کر دیتا ہے. بالکل ایک چھوٹے لو لیول بندہ جو ہے, اتنی بڑی جماعت تھی جماعت اسلامی, اور اس کو کس کا, یعنی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ برا وقت لاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر وہ جیسی قوم ویسا حکمران. تو جیسے سارے میں بہت سارے لوگ, میں بہت قابل احترام ہیں, ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, نظریاتی لوگ ہیں, لیکن یار یہ آپ کی چوائس ہے. جس طرح کراچی کے لوگ جو ہیں ان سے سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ الطاف حسین آپ کی چوائس تھا جو ناچتا تھا, گھنگرو بھی جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا. تو بھائی یہ اس وقت پاکستان کی وطن عزیز کی صورتحال ہے. لیکن پی ٹی آئی مصمم ارادہ کر چکی ہے, تحریک چلے گی اور یہ دمادم مست قلندر ہوگا, کیونکہ اب ابو جان پریشان ہیں. کل ویسے 3 وزراء خارجہ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, ہماری حکومت ہے, بڑا ٹوپی ڈرامہ کیا انہوں نے, او جی ہم ہوسٹ ہو گئے اور پاکستان نے پتہ نہیں کیا رول ادا کیا. ان کو پتہ ہے امریکیوں کو کہ یہ تو پاکستان کی اصل لیڈرشپ ہی نہیں ہے, ان کو تو ہم نے بٹھایا یہاں پہ, ان کو تو یہ تو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے, انہوں نے کیا صلح کروانی ہے. تو اب مارکو روبیو اسی لیے G7 کنٹریز میں نے آپ کو بتایا وہ گیا, چٹا جواب دے دیا انہوں نے کہ نہیں, کیونکہ نیٹو نے یہ کہا ہے کہ آپ نیٹو پر, جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کہہ رہا ہے امریکی صدر کہ نیٹو نے اب ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے. تو انہوں نے یاد دلایا سب سے پہلے کہ نیٹو جو ہے یہ ایک ڈیفنس الائنس ہے. دوسری بات, نیٹو جو ہے یہ مڈل ایسٹ کو ڈیل نہیں کرتا. اور تیسری بات, جب آپ گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو کیا آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کیا آپ کوئی مامو جان لگتے ہیں؟ آپ ابو جان ہوں گے پاکستان جیسے ممالک کے, ہمارے ساتھ آپ ابو جان بن کے نہ بات کریں. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اور اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.